ریکارڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولانا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم، مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحدث العمم، مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، وکلهم من رسول اللہ ملتمس، وکلهم من رسول اللہ ملتمس، غرفا من البحر او رشفا من الدیام، مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، دعا الى اللہ والمستمسکون به، دعا الى اللہ والمستمسکون به، مستمسکون بحبل غیر منفصل، مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فوق النبيين في خلق وفي خلق، فوق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوا في علم ولا كرم، مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا سادہ شکر کروڑ احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ذکر میں اور آخرت کی فکر میں لگا رکھا ہے، اور بے شک یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی ایک رحمت ہے، نعمت ہے کہ ہم دنیا کی فکروں کی بجائے، فنا کی فکر کی بجائے ہم بقا والے بن چکے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے صدقے ہمیں اپنی رضا والا بھی بنا دے. تو حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے حدیث مبارکہ کو پڑھنا، اس کی زیارت کرنا، سمجھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ صحبت مصطفیٰ میں، نگاہ مصطفیٰ میں، تربیت مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو آج بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی رحمت کی نگاہ فرمائے ہوئے ہیں
اور اپنی نگاہ رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک فرماتے ہیں، ہمیں پاک فرماتے ہیں، ہمارے من کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور ہمیں شیطان کے حملوں مکروں اور زمانے کے فتنوں سے بچاتے ہیں، اور ہمیں رضی اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در لینا، وسیلہ لینا بے حد ضروری ہے۔ در مصطفیٰ سے ہی ہمیں پتہ چلا صراط المستقیم کیا ہے، انعامتا کیا ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ ہم کبھی بھی یہ خود سے سمجھ نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً ہم درود پاک پیش کرتے ہیں کہ اس درود پاک کا صدقہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آ جائیں، توجہ میں آ جائیں، محبت میں آ جائیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی صحبت اور تربیت میں لے لیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے درود پاک پڑھنے کا، کہ ہم حیرات اور فقیر در مصطفیٰ ہیں۔ حدیث جو ہم نے شروع کی تھی مبارکہ رمضان شریف سے پہلے، حدیث نمبر تھی وہ 22 یہی تھا نا، فصل فی الاسلام۔ تو جو ہم نے ختم کیا تھا وہ ایمان تھا، ایمان کے بارے میں ہمارا ختم ہو چکا بیان، اب اسلام کے بارے میں ہے۔ ہم اسلام کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہم سب اسلام کے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ہاں اسلام کے گھر کی ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس گھر میں ہم رہیں۔ کیوں رہیں؟ اسلام کا جو گھر ہے نا یہ سلامتی والا گھر ہے، اس لیے اس گھر میں جب ہم رہیں گے تو ہمارا شیطان سے بھی ہماری سلامتی رہے گی، اور زمانے کے فتنوں سے بھی ہم بچے رہیں گے، اور نفس کے مکروں سے بھی ہم بچے رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اسلام کا محفوظ گھر، سلامتی والا گھر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ نوٹ کریں ذرا یہ پوائنٹ، اسلام میں دیکھیں کتنے حروف ہیں، الف سین لام الف میم، 5، اور اسلام کے جو ارکان ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ بھی 5 ہیں۔ آپ نوٹ کریں 5 جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، اور 5 تن بھی 5 ہیں، تو 5 تن کا صدقہ اللہ رب العزت ہمیں یہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ان 5 ارکان کو پہلے تو اللہ ہمیں سلامتی سے قائم کرنے والا بنا ہے۔ ایک ایک جو رکن ہے نا اس کو آپ نے اپنی زندگی میں قائم کرنا ہے تاکہ ہمارا جو دین ہے نا وہ بھی قائم ہو۔ یہ دین کون سا ہم نے دورہ قرآن میں پڑھا ہے نا، اب تو میں آپ سے آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہوں کیونکہ ہم دورہ قرآن سے گزر کے آئے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے میں جب کہتی ہوں قائم تو میں کہاں سے بول رہی ہوتی ہوں؟ قرآن سے۔ تو اسلام جو ہے وہ دین قیم ہے۔ دین قیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس دین کو آپ نے قائم کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے، دین کی دیواروں کو اپنی زندگی میں، حدود کو آپ نے قائم کرنا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی اسلام کی حدود کے اندر گزارنی ہے، اور اس کو کہتے ہیں حدود اللہ۔ تو جب آپ اسلام کی حدود کے اندر زندگی گزاریں گے تو پھر آپ بن جائیں گے متقی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں اتنے آسان اور سمپل طریقے سے بتاتی ہوں کہ عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے کہ اسلام سے ہمیں سلامتی تب ملے گی جب ہم اس گھر کے اندر رہیں گے۔ اور باؤنڈری کیا ہے؟ باؤنڈری جو ہے وہ سنت شریعت طریقت ہے۔ جب ہم اس پر چلیں گے تو پھر جو اندر ہوگا نا، جیسے ایک گھر ہے اسلام، گھر کے اندر جیسے کمرے ہوتے ہیں، فرنٹ روم، بیڈ روم، کچن، اس طرح اسلام کے گھر کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو پھر اندر آپ کو ملیں گے کیا؟ اندر آپ کو ملے گا شہادہ، آپ کو ملے گی نماز، آپ کو ملے گی زکوٰۃ، آپ کو ملے گا روزے اور عمرہ۔ لیکن پہلے گھر کے اندر تو رہو نا۔ اگر آپ بار بار اندر باہر آؤ گے، کبھی اسلام کے کہتے ہیں نا رستے پر چلے، کبھی صراط المستقیم پر چلے، کبھی ہٹ گئے، تو اگر ہم ہٹتے رہیں گے کبھی سنت کے اوپر، یعنی کہ اسلام کا راستہ کیا ہے؟ صراط المستقیم۔ صراط المستقیم پر ہم نے چلنا ہے سلامتی کے ساتھ، تو ہم مسلم بنیں گے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، مسلم ہم تب بنیں گے جب ہم اسلام کا راستہ صراط المستقیم پر سلامتی سے چلیں گے، all the way to the end۔ یہ نہیں 1 منٹ چلے پھر دوسرے منٹ اتر گئے، کبھی اسکارف لے لیا، کبھی اتار دیا،
کبھی کچھ تو کبھی کچھ، ایسے نہیں۔ اسلام کے راستے پر جب آپ چلیں تو آپ سنت سے شروع کریں گے، پھر شریعت پہ جائیں گے، پھر طریقت مصطفیٰ پہ جائیں گے، پھر اطاعت مصطفیٰ پہ جائیں گے، پھر محبت مصطفیٰ پہ جائیں گے، پھر اتباع مصطفیٰ پہ جائیں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے صراط المستقیم۔ جب آپ اس پر چلیں گے تو پھر آپ شہادہ، جب آپ شہادہ کہیں گے، جو کہ یہاں بتائی گئی ہے، پہلا جو رکن ہے اسلام کا، گھر کے اندر جو پہلا کمرہ ہے اسلام کے گھر کے اندر، جو پہلا جیسے فرنٹ روم ہے نا ہمارے گھر میں، ایسے اسلام کے گھر کے اندر جو پہلا کمرہ ہے وہ شہادہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آپ پہلے مکان کے اندر داخل تو ہو پورے کے پورے، یہ نہیں کہ ایک ٹانگ باہر رکھی ہوئی ہے ایک اندر رکھی ہوئی ہے، پھر تو آپ مسلم ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کیا ہوتا ہے، اسلم مسلم یسلم۔ اسلم ہم بنے جب ہم نے کہا کہ یہ گھر بڑا پیارا ہے اسلام کا، میں نے یہ لینا ہے۔ ہاں، پہلے میں اسلم ہوا، پھر میں مسلم ہوا، اندر چلا گیا۔ جب میں اندر چلا گیا تو میری اپنی مرضی ختم ہو گئی۔ مسلم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے میں نے مان لیا، میم سے مسلم، میم سے مان لیا، من سے مان لیا۔ جب میں اسلم ہوا، میں نے باہر سے دیکھا، مجھے اچھا لگا، اب میں اندر داخل ہو گیا اسلام کے گھر کے اندر تو میں مسلم ہو گیا۔ اب میں نے دل سے اسلام کے اصول و ضوابط اور قوانین کو، شرائط ضوابط کو میں نے ماننا ہے۔ جب میں اس گھر کے اندر داخل ہوا ہوں نا اسلام کے، تو میں اپنی مرضی میری ختم۔ لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اسلام کے گھر کے اندر بھی داخل ہوتے ہیں اور مرضی بھی اپنی کرتے ہیں، اس لیے نہ ہم ادھر کے تو نہ ادھر کے، اس لیے ہم صحیح مسلمان بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے تو اسلام کو ہی نہیں ابھی تک سمجھا۔ دیکھیں، اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا کہ آپ کلمہ گو بن جائیں، مسلمان بن جائیں، کوئی نہیں آپ کو کہہ رہا، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ قرآن میں آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی تمہیں مجبور نہیں کر رہا کہ تم مسلمان بنو، لیکن جب تم مسلمان بن گئے ہو، نیت کر لیا، فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ میں نے مسلمان بننا ہے، تو جب آپ اسلام کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہو، اس کے بعد آپ کی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس یو ہیو نو فری چوائس آفٹر دیٹ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب اسلام کے گھر کے اندر آ گیا، اب مرضی اللہ کی، مولا کی مرضی، مولا کی اور راستہ مصطفیٰ کا۔ یہ دیکھیں، آپ نے کبھی سمجھا یہ؟ اب مرضی مولا کی اور خوشی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب نہ میری مرضی نہ میری خوشی، لیکن ہم ساری زندگی روتے ہی اس لیے رہتے ہیں، ہائے نہ میری مرضی ہوئی نہ میری خوشی ہوئی، میرے ملے کچھ نہیں۔ یہ شیطان ہوتا ہے جو ساری زندگی ہمیں پیچھا کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں گھر کے اندر رہنے ہی نہیں دیتا، ایک پاؤں اندر تو ایک باہر۔ تو اگر ہم پورے کے پورے، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، اللہ کہتا ہے کہ پورے کے پورے۔ اور دیکھیں سورت جو ہے آیت الکرسی کے بعد آیت ہے، آیت الکرسی کے بعد یہ آیت آتی ہے لا اکراہ فی الدین، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جب تم اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہو نا خوشی سے، اپنی مرضی سے، اب تم نے کیا کرنا ہے، اب تم نے جہاد شروع کر دینا، من یکفر بالطاغوت۔ اب تمہارا جہاد شیطان سے وہیں سے شروع ہو گیا، اور آپ نے شیطان سے جہاد کرنا ہے تو پھر آپ کو ملے گا کیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اللہ کا مضبوط سہارا مل جائے گا، بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ادھر میں نے کلمہ پڑھا ادھر مجھے سہارا مل گیا، نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد جہاد شروع، آپ کا جہاد شروع، اور آپ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ کے رام شروع۔ آپ سمجھتے ہیں میں نماز پڑھ لی بس ہن آرام کرو، اللہ کہتا ہے کلمہ پڑھ کے ہن آرام کوئی نہیں زندگی چ، آرام ختم۔ کلمے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اب میں نے اس کلمے کو نبھانا ہے، اب میں نے رب کو اس کلمے پر عمل کر کے دکھانا ہے، اب میں نے چلنا ہے کہ کہاں پہ، جو کہا لا الہ الا اللہ، تو اب میں نے چلنا ہے پیچھے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی تو جب اسلام کے گھر کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں نا، آپ کا جہاد وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے شیطان آپ کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کہتا ہے یہ جو گھر اس نے لے لیا ہے نا، اب میں نے اس کو اس کے اندر رہنے نہیں دینا، کیونکہ شیطان کو پتا ہے اگر یہ اس گھر کے اندر رہے گی، اسلام کے گھر کے اندر آج رہے گی نا،
تو کل کو اس کو مل جانا ہے آخرت کا دارالسلام، اس کو مل جائے گا جنت کا گھر۔ تو شیطان تو ہر کوشش کرے گا آپ کو اس گھر سے نکلوانے کی تاکہ آپ اس گھر سے بھی دیکھیں۔ آپ میں آپ کو شیطان کے مکر سمجھاتی ہوں، پھر میرے اوپر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو پڑھو نا ذرا، اصل فساد یہی ہے، جیسے پاکستان میں نہیں کہتے اصل فساد عمران کا۔ تو یہ شیطان یہاں پر ہر طرح کی کوشش کرے گا کہ ہم اسلام کے گھر کے اندر ٹکے ہی نہ، کوئی نہ کوئی کہتے نا بوا باری کھول کے باہر چھلانگ لگا دے، باہر بچے نظر آ رہے ہیں، گھر کے باہر خاندان نظر آ رہے ہیں، تو اندر میں کلم کلی دن کرتے میں بھی باہر چھلانگ لگا۔ اس لیے جو اسلام کا گھر ہے نا، اس کے اندر ہم صبح جاتے ہیں، شام کو پھر باہر، تھوڑی دیر کے لیے اندر کھایا پیا پھر باہر۔ ہم تو اپنے گھر میں وزٹر بنے ہوئے، ہم قیام نہیں کر رہے، ہمارا دین قیم ہے۔ دیکھیں یہ پوائنٹ نوٹ کریں، میں اصل میں نا آپ کو سمجھاتی ہوں، میں اصل پوائنٹ ہوں لیکن لائٹر نوٹ پہ، کہ اصل میں جو ہمارا دین ہے وہ قیم ہے، اور ہمیں اسلام کے گھر کے اندر بھی قیام کرنا ہے۔ ہمیں وزٹ نہیں کرنا کہ ادھر سے نکلے، ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل گئے، ایک دروازہ پیچھے رکھا ہوا ہے، باہر سے آئے اور پیچھے سے نکل گئے، کھایا پیا نکل گئے۔ ہم تو اس طرح اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ کی نعمتیں لے کے کھا پی کے اللہ کی مان کوئی نہیں رہے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ یہ حال ہے کہ نہیں ہمارا؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتے۔ اس لیے ہم جو ہے نا برائے نام مسلمان ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں تو ابھی تو کہاں متقی بننا، مومن بننا، صالحین بننا، محسنین بننا، ابھی تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں خوش ہو کے کہ کھایا پیا وقت گزارا، جانوروں کی طرح زندگی گزاری اور گزر گئے۔ یہ کیا زندگی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو مسلم ہوتا ہے وہ کسی مقصد کے لیے زندگی گزارتا ہے، اس نے اس اسلام کے گھر سے دارالسلام تک پہنچنا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، دارالسلام تک ہم نے پہنچنا ہے، اور اسلام کے گھر کی بکنگ آپ نے آج لینی ہے، اچانک نہیں جنت مل جانی، آج بکنگ، یہ بکنگ ہماری ہو رہی ہے، آن لائن بکنگ ہماری ہو رہی ہے قرآن کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے۔ کوئی در مصطفیٰ سے بکنگ کروا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں قرآن سے ہماری بکنگ ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم کرتے ہیں، اور جب ہم آخرت میں جائیں گے تو ہمیں وہ جنت دے دی جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے دنیا میں سلسلہ۔ تو اگر ہم نے بکنگ ہی نہ کروائی، قرآن سے ہم نے رستہ ہی نہ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرمیشن نہ کروائی، تو پھر آخرت میں ہمیں کون سی جنت ملے گی؟ کوئی بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ بکنگ ہم نے آج کروانی ہے، رستہ آج لینا ہے، رستہ قرآن ہے، کنفرمیشن اور بکنگ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ہماری کلاس ہوتی ہے قرآن کی ہفتے میں، ایک ہماری کلاس ہوتی ہے حدیث شریف کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب تم ایک ہاتھ میں قرآن رکھو گے، ایک ہاتھ میں میری سنت رکھو گے، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہ مقصد ہمارا 2 کلاسیں کرنے کا کہ قرآن بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی دونوں ہمارے ہاتھ میں ہوں، تاکہ ہم مضبوطی سے سیدھے راستے کی طرف چلنے والے بن جائیں۔ تو میں آپ کو اسلام کے گھر کے اندر داخل کر رہی تھی، آپ کو میں یہ بتاؤں، کیونکہ یہ زبانی کلامی نہیں ہے کہ میں فلانی جگہ میرا محل ہے، زبانی کچھ نہیں ہونا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ عملی طور پر آپ نے لینا ہے، اور آپ نے عملی طور پر پہلے اس کے اندر داخل ہونا ہے نیت اور ارادہ کر کے۔ آج نیت اور ارادہ کر لیں۔ ابھی آپ دیکھیں دورہ قرآن سے نکلے ہیں آپ، پاک صاف ہو کے نکلے ہیں۔ دورہ ایمان تھا، وہ دورہ قرآن نہیں تھا، دورہ ایمان تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، اور وہ قربت رحمان، ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ عرش تک ہم پہنچے تھے۔ عرش والی آیات جب پڑھتے تھے، جنت، شراب طہور، اللہ کی قربتوں تک ہم پہنچے تھے۔ تو وہ رحمان کی قربتیں، وہ ایمان کی حقیقتیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی چاہتیں ہم نے پائی ہیں، تو اب ہم اسلام کا گھر خرید لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں،
اور یہ سودے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے ایک طرح سے اللہ کے بروکر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کا اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی یہ سودے بڑے سستے ہیں ہاں، ہماری زندگی میں، سستے سودے ہیں ابھی. تو اللہ کے ساتھ سودا کر لیں. سودا تو کیا کر لیں، پہلے صلح تو کرو نا اللہ والا. وہ جیسے وہ ایک ولی کا واقعہ وہ کتنی بار سنا ہوا ہے. ہاں، وہ بہلول دانا کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ میں بڑا عرصہ وہ کرتے رہے دعوت تبلیغ کا کام. تو جب وہ قبرستان میں کہتے ہیں نا پہلے جا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے تو زندوں کے پاس تھے، جو زندہ لوگ تھے. تو کہتے ہیں ان کو بڑا میں سمجھاتا ہوں، یہ نہیں مانتے. وہ تو مانتا ہے، آج جو سودا کر لو، یہ نہیں مانتے. یہ جو لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہیں نا، یہ نہیں اس سے صلح کرتے، اس کا سودا نہیں لیتے. تو ایک دن قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے پوچھا اب کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں اب یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا. صحیح بات ہے. آج کا سودا سستا. اتنی دیر نہ ہم کر دیں، صحیح بات ہے، اتنی دیر نہ کر دیں کہ وہ ماننے اور ہمارے پاس ماننے کا کچھ ہو ہی نہ منوانے کا ہے. تو میں کہتی ہوں آج آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو صحت کی حالت میں ہمت طاقت دے کے، قابلیت یاداشت دے کے آپ کو نیت سے بلایا ہے. اس کا مطلب ہے وہ آپ کو کچھ دینا، آپ سے سودا، آپ کو اپنا، آپ کا سینہ کھولنا. یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ اسی کرم پہ تو میں کہتی ہوں دل کرتا ہے بندہ سر رکھ کے سجدے میں روتا جائے کہ جو فنا والے ہیں وہ فنا کے پیچھے رول رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں بقا کے لیے چنا ہوا ہے. یہ اٹ سیلف اللہ کی بہت بڑی رحمت، بہت بڑی سعادت، بہت بڑی دولت ہے یہ. تو اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ اب آپ یہ سودا لے لیں. اتنی دیر نہ کر دیں کہ وہ آج تو وہ مان رہا ہے، آپ نہیں مان رہے، یہ نہ ہو کل کو آپ مانے تو وہ نہ مانے. اتنی دیر نہ ہم کر دیں. تو اس لیے میں اسلام کے گھر کو نا ایک گھر کے طور پر آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہوں کہ خدارا اس گھر میں اب داخل ہو جاؤ، تاکہ ہماری اگلی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی سلامتی والی، تاکہ ہم وہاں جائیں تو ہم گواچے نہ پھریں کہ اب جانا کدھر ہے. حشر کے دن اٹھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے دنیا میں بکنگ، جیسے آپ ہالیڈے پہ جاتے ہیں، آپ بکنگ پہلے کرواتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بکنگ یہاں سے کروائی ہوئی ہے. تو اب میں جب ایئرپورٹ سے جب میں وہاں اتروں گی تو آگے مجھے پتا میں نے کون سے ہوٹل میں جانا ہے. آج ہماری بکنگ ہوئی ہوئی ہے، 4 اسٹار ہے کہ 5 اسٹار ہے، 3 اسٹار ہے کہ 4 اسٹار ہے. یہاں سے بکنگ کروا کے جب آپ جاتے ہیں تو آپ خوشی خوشی جاتے ہیں. تو یہی آپ نے آج کرنا ہے، در مصطفیٰ سے اپنی بکنگ کروا لیں اسلام کے گھر کی، تاکہ جب ہماری آخرت کا وقت آئے، جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہم ایسے پریشان نہ ہو کہ ہم نے پتہ نہیں کہاں جانا ہے. ہمیں پتہ ہو ہماری بکنگ ہو چکی ہوئی ہے، ہم تو صالحین میں سے ہیں، متقین میں سے ہیں، مومنین میں سے ہیں. ہم آرام سکون سے جا کے اپنی جو جنت اللہ نے ہمارے لیے یہاں پر ہم نے بک کی تھی اس میں جا کے سکون سے بیٹھ جائیں. اور ایسا ہوگا، بے شمار حدیث میں ہے. تو یہی میں کہہ رہی تھی کہ اسلام کے گھر میں آپ نیت اور ارادے کے ساتھ داخل ہو جائیں، اور اس نیت سے داخل ہوں کہ میں نے اب پورے کا پورا، یہ قرآن پاک میں آیت ہے، پورے کا پورا دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. آپ کی زندگی کا ہر پہلو دینی ہو، اسلامی ہو، روحانی ہو، ایمانی ہو، نورانی ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پورے کے پورے کا داخل ہو جاؤ کا مطلب ہوتا ہے صبح سے شام تک اسلام کے گھر کے اندر ہی رہو. آپ کی سوچ اسلامی ہو، آپ کی فکر اسلامی ہو، آپ کے جذبات اسلامی ہو، آپ کے کام اسلامی ہو، آپ کی جو پلاننگ ہے وہ بھی اسلامی ہو. جو بھی آپ سوچیں اسلام کے دائرے کے اندر سوچیں، حدود اللہ میں سوچیں. تو جب آپ ایک دفعہ گھر کی آپ بکنگ کروا لیں گے، اب آپ گھر کے اندر داخل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. گھر کے اندر جب آپ داخل ہوئے ہیں تو اب آپ نے اس گھر کو سجانا ہے. اور پہلا کمرہ جو ہمیں ملا ہے وہ شہادہ ہے. شہادہ پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ پہلے کمرے میں داخل ہوئے ہیں تو فرنٹ روم جسے کہتے ہیں، فرنٹ روم میں لکھا ہوا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلے کمرے میں بیٹھ کے آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اس گھر میں اس لیے آیا ہوں کہ میں
اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے خیالات کے پیچھے نہیں جانا چاہتا، میں پیچھے کس کے جانا چاہتا ہوں؟ اس سلامتی والے گھر میں رہ کر میں پیچھے جاؤں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا بولنا ثنائے مصطفیٰ ہوگا، میرا چلنا ادائے مصطفیٰ ہوگا، میرے کام وفائے مصطفیٰ ہوں گے، میرا دل فنائے مصطفیٰ ہوگا، اور میری جو بھی سوچ ہوگی وہ رضائے مصطفیٰ ہو۔ یہ آپ فرنٹ روم میں بیٹھ کے یہ اللہ کو آپ وعدہ دے رہے ہیں، یہ آپ مجھے نہیں وعدہ دے رہے، اللہ کو دے رہے ہیں۔ آپ یہ بات سوچ لیں، وعدہ آپ دے کس ذات کو رہے ہیں، اور اگر اس سے آپ نے وعدہ خلافی کی تو ہم دورہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن پوچھے گا آج کس کی حکمرانی ہے، سب سر جھکائے عاجزی سے کہیں گے اللہ کی۔ تو جب اس دن اس کی حکمرانی ہوگی، اور یہاں پر اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم نے اللہ کو وعدہ دیا ہے، پتہ نا آپ کو، الست بربکم، اللہ نے کہا تھا تمہارا رب میں ہی ہوں نا، تو سب نے کہا تھا بلا، بے شک تو ہے۔ ہم دنیا میں وعدہ نبھانے آئے ہوئے ہیں، جو بھولے ہوئے، یہ وعدہ نبھانے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا ہوا ہے، 60-70 سال کی زندگی، کہ جاؤ یہ جو وعدہ تم مجھے دے کر آئے ہو اس کی پیروی کرو، اور اس کی پیروی قرآن سے کرنا، اور اس کی کنفرمیشن، اس کی رہنمائی میرے محبوب محمد رسول اللہ سے لینا۔ اپنی مرضی سے نہ کہیں کہنا مینوں ایسا ہی لگا، مینوں ایسا ہی لگا، اللہ کہتا ہے نہیں، وہ کرنا جو محمد رسول اللہ کی ادا میں ہوگا، وفا میں ہوگا، رضا میں ہوگا، اتباع میں ہوگا، کیونکہ وہی صحیح ہوگا، اتھینٹک ہوگا۔ ورنہ شیطان ہمیں کئی طریقوں سے گمراہ کر کے ورگلا کے اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ تو پہلے بھی اللہ کی حکمرانی تھی، آخرت میں بھی اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ یہ جو بیچ میں جو زندگی کا تھوڑا سا لمحہ ہے، یہ جو مرحلہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی ہمیں اللہ کا حکم ہی لاگو کرنا ہے۔ بس یہ امتحان ہے، اتنا سا امتحان ہے جس میں شیطان ہمارے پیچھے ہے۔ اور آپ سوچیں کتنی دکھ کی بات ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا جو امتحان ہے، اگر اس میں ہم شیطان کے پیچھے لگ گئے تو اپنی جو دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، اس کو ہم برباد کر لیں۔ کتنی دکھ کی بات، ایک کوئی بڑا گھاٹے کا سودا ہے بس۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ بار بار کہتا ہے افلا تاقلون، افلا تؤمنون، ایڈی بھی تیری شکل نہیں کہ بندہ اپنا کہتے نا ایک نقطے کی خاطر اپنا سمندر دائمی زندگی کو برباد کر لے، اتنی سی خوشی کی خاطر بندہ اپنی دائمی آخرت برباد کر لے۔ اللہ کہتا ہے افلا تاقلون، اتنا تو فائدہ سوچ، دنیا کے تو اتنے فائدے سوچتا ہے تو اپنی آخرت کا اتنا تو فائدہ سوچ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جب ہم اسلام کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلا ہم سے وعدہ لیتا ہے لا الہ، میں کوئی اور الہ نہیں بناؤں گا۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ میں کوئی الہ اپنا نہیں بناؤں گا، میں اپنی خواہش کو اپنا خدا نہیں بناؤں گا۔ لا الہ، میری خواہش میرا خدا نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں پیسے کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا کے سٹیٹس کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنا لیتے ہیں، اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس بات کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنا مکان بنانا ہے، اسی میں ساری زندگی انویسٹ کر دیتے ہیں۔ اپنا مکان ہوئے، وڈا ہوئے، پھر اپنا ہوئے، پھر وڈا ہوئے، پھر ہوگا 2 ہون، پھر ہوئے 3 ہون، اسی کو خدا بنا لیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی تو ہم اللہ سے کہتے ہیں لا الہ، میں اپنا الہ نہیں بناؤں گا، الا اللہ، میں اس پہ رہوں گا یا اللہ جو تو چاہتا ہے۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے میں صرف قرآن کے پیچھے جاؤں گا، میں شیطان کے پیچھے نہیں جاؤں گا، میں اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور روایات کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ میں کس کے پیچھے جاؤں گا؟ قرآن کی آیات، قرآن کے احکام اور قرآن کی حدود، اللہ کی حدود کے پیچھے جاؤں گا۔ الا اللہ، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، آپ میرے ساتھ دورہ قرآن سے گزر کے آئے ہیں، مخلصین لہ الدین، اللہ کہتا ہے پہلے اس دین کو خالص کرو۔ لیکن ہم خالص ہی تو نہیں کرتے نا، الا اللہ نہیں کرتے ہم۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم 1 منٹ کے لیے الا اللہ ہوتے ہیں اور دوسرے منٹ پہ پھر اپنی مرضی۔
جو مجھے پسند ہے، جو میں چاہتی ہوں، میں اپنی پسند کا لباس پہنوں، اپنی پسند کا میں بولوں، اپنی پسند کا میں کہوں، پھر ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر کبھی خواہشات کے پیچھے، کبھی جذبات کے پیچھے، کبھی حالات کے پیچھے، کبھی روایات کے پیچھے، پھر ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ہمارا امتحان ہے. اللہ کے ساتھ ہر وقت رہنا، بھلے کوئی رہے نہ رہے میرے ساتھ. آپ ذرا سوچیں میں نے کیا پوائنٹ کہا. ہر وقت اللہ کے ساتھ رہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے. ہر وقت اللہ کے ساتھ رہنا کا مطلب ہوتا ہے میں زندگی گزاروں تو للہ، میں بیٹھوں تو باللہ، میں چلوں تو مع اللہ، میں رہوں توکل اللہ، اور میرا حال ہو حسبی اللہ، اور میری نظر ہو رضی اللہ. یہ آسان ہے؟ یہ آسان نہیں ہے. جب آپ اللہ پہ چلتے ہیں نا تو بڑی قربانیاں، بڑے رشتے آپ کو چھوڑنے پڑتے ہیں، خاندان چھوڑنے پڑتے ہیں، چاہتے محبتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. یہ آسان راستہ نہیں ہے. اس لیے تو آپ دیکھیں آج اسلام پہ چلتا کون ہے؟ یہ مجھے بتا دیں. اسلام پہ کوئی بھی نہیں چلتا، بلکہ اتنے اسلامی ملک ہیں لیکن اسلام پر عمل کوئی نہیں کرتا. اس لیے کہ اسلام کے گھر کے اندر، حدود کے اندر زندگی گزارتا کوئی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے. اب اللہ کی حدود میں زندگی گزارنا، اسی لیے آپ دیکھیں ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں کہ نہیں؟ جو بھی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آندیاں، طوفان، زلزلے آ رہے ہیں، مسلمانوں پہ آ رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ جب تم نے مجھے وعدہ دیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، تو پھر کیوں نہیں کرتے محمد رسول اللہ؟ اور اس کی سزا دنیا میں مل رہی ہے ہمیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ تو قرآن پاک میں بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات اور تکلیفیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. لیکن ہم سمجھتے کیونکہ ہمیں قرآن کا شعور نہیں، اس لیے ہم ادھر ادھر بلیم دے رہے. کسی نے جادو کیا ہوگا، کسی نے بندش کرائی ہوگی، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی. اپنے اندر تو دیکھ، ایویں روشتان نہ لڑنا ہے، کدی من اپنے چ وڑیا ہی نہیں. اندر دیکھ، اندر کتنی شیطان اور نفس نے کتنی اندر ظلمتیں، جہالتیں، منافقتیں، کتنی شیطان نے اندر تمہارا گھر برباد کیا. ویران دل کا گھر جو ہے نا، یہ ایک ویران ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے جو دل کے گھر ہے نا، یہ اجڑے دیار ہیں. یہ آباد گھر نہیں ہے ہمارے من کے. اس لیے کہ ہم نے نہ تو شہادہ کو قائم کیا ہے، نہ ہم نے نماز کو قائم کیا ہے کہ نماز ہماری حفاظت کرتی، نہ ہم نے قرآن سے رہنمائی لی ہے، نہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو قبول کیا ہے. نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہم نے ادا، وفا، رابطہ، رضا کا کچھ بھی نہیں لیا ہوا. صرف باتوں میں ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے قرآن پہ، رسول اللہ پہ اور اللہ پہ. نہ اللہ کی مانی، نہ رسول کی مانی، نہ قرآن کی مانی. مانی کس کی؟ دنیا کی مانی، زمانے کی مانی، حالات کی مانی، رواجوں کی مانی، خامد کی مانی، بچوں کی مانی. جو اصل ماننی تھی نا اللہ کی، رسول کی، قرآن کی، وہ ماننی ہی نہیں. اس لیے ہم رحمانی مسلمان نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہم یا تو نفسانی مسلمان ہیں تو یا شیطانی مسلمان. اور ہم نے جو دین کے ساتھ کیا ہوا ہے نا وہ فساد ہے، جہاد نہیں کیا ہوا ہے. کہ نہیں ایسی بات؟ کیونکہ ہم رشتے لوگوں سے نبھاتے ہیں لیکن رب سے اپنا رشتہ نہیں نبھاتے. ہم خاوند کا رشتہ نبھا لیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہیں نبھا رہے. ہم دنیا کے پیچھے جاتے ہیں لیکن قرآن کے پیچھے نہیں جاتے. اس لیے ہم آپ کو بتاؤں ہم کھوکھلے مسلمان. کسی کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے. ایسی نماز کا کیا فائدہ جب دل میں اللہ کی خشیت نہیں، محبت نہیں، تڑپ نہیں، اطاعت نہیں، چاہت نہیں، لگن نہیں، رضا نہیں. ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ تجھے کیا ملے گا نماز سے.
تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ ہماری نمازیں بے اثر بے حیثیت کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارا شہادہ ہمارا قائم نہیں ہے۔ اور شہادہ کیوں قائم نہیں ہے؟ کیونکہ اسلام کا جو گھر ہے نا، اس کے اندر ہم رہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ ہم صبح کو جاتے ہیں، شام کو باہر آ جاتے ہیں، یا دوپہر کو جاتے ہیں، کھایا پیا، پھر شام کو باہر آ جاتے ہیں۔ ہم اس گھر میں قیام نہیں کر رہے، صرف اس گھر کے اندر ہم چکر لگا کے نا آ جاتے ہیں، وزٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ اسلام کے گھر کے اندر ہم سٹے نہیں کر رہے۔ اور آپ سوچیں اس میں نقصان کس کا ہے؟ نقصان ہمارا۔ اگر ہم اسلام کے گھر میں بس چکر ہی لگاتے رہے، سٹے وزٹ کرتے رہے، اور کیا پتہ گھر کے باہر ہوں تو موت باہر آ جائے۔ اسلام کے گھر سے باہر نکلیں، موت باہر آ جائے، تو جب اللہ کے پاس جائیں تو پھر نہ ادھر کے تو نہ ادھر کے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، یہ دعا ہے کہ اسلام میں زندگی گزارو تاکہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ آپ کو پتہ، اگر ہم نے اسلام کی حدود میں زندگی نہ گزاری نا، تو پھر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، شیطان پر ہوگا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ آخری دم میں میرے ہتھے آ جائے کسی وقت صحیح۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے کہ شیاطین اور اس کے گروہ دیکھتے رہتے ہیں ہمیں، کس وقت یہ اسلام کے گھر سے باہر نکلے اور میں اس کو پکڑوں، اور پکڑوں بھی ایسا، اور پھر جکڑوں۔ اور جو میں نے آپ کو وہ بتایا ہوا ہے، کیا؟ اکڑ، مکر، تکبر، جکڑ، اثر، سحر، پھر قبر، قہر۔ یہ ہے شیطان کی اسٹریٹجی۔ تو اسلام کے گھر کے اندر داخل ہونا ہے پورے کا پورا۔ آپ کی سوچ، آپ کا دل، دماغ، فکر، خیال، ہر چیز، میری قابلیت، میری صلاحیت، میری یاداشت، میری ہمت، سب دائرہ اسلام میں ہو، حدود اللہ میں استعمال کروں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر میرا دماغ ہے تو میں اس سے لوگوں کی باتیں نہ پکڑوں، نہ کمزوریاں ڈھونڈوں، بلکہ میں قرآن کے اندر آیتیں، نقطے، اللہ کی آیتوں کو سمجھوں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ دماغ کو اس طرف لگائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر میری یاداشت اچھی ہے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد کروں اور ان کو سمجھنے بھی، تفکر کروں، ان کے اندر تفکر کروں، بجائے اس کے کہ میں دوسروں کی باتوں کے اندر آئے اسی کہنا چاہیے تھا، اسی میں دنگا فساد کرتی رہوں۔ تو ہر جو آپ کا دماغ ہے نا، پوائنٹ میں یہ کہہ رہی ہوں، صلاحیت، قابلیت، یاداشت، ہمت، صحت، فرصت، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول، تجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لگا دیں تاکہ ہم رضی اللہ تک پہنچنے والے بن جائیں۔ لیکن وہ تبھی ہوگا جب اسلام کے گھر کے اندر آپ رہیں گے۔ اور شیطان باہر آپ کو گھر سے بڑی اٹریکشن دکھائے گا۔ شیطان کہے گا دیکھ تیرے بچے باہر، دیکھ تیرا خاندان باہر، دیکھ باہر لوگ کتنے خوش، دیکھ باہر لوگ انجوائے کر رہے ہیں، تو اندر بیٹھ کے اکیلی، تو کوئی بھی نہیں، تو اندر کیا کرے گی؟ تو سارے باہر ہیں، باہر آ جا، حقوق العباد نبھا، باہر آ جا، سب کو خوش کر، اللہ آپ ہی خوش ہو جائے گا۔ یہ شیطان کے دھوکے، شیطان کے مکر و فریب کے جال وہ ایسے پھینکتا ہے کہ عام بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور وہ سمجھتا ہے واقعی مجھے حقوق العباد پہلے ہیں، تو مجھے تو پہلے بندوں کو راضی کرنا چاہیے، اللہ خود ہی راضی ہو جائے گا۔ یہ اس نے مکروں کے جال شیطان نے ہمارے راستے میں بچھائے ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے وہ ہمیں اسلام کے گھر کے اندر داخل ہونے ہی نہیں دیتا، اور اگر داخل ہو بھی جائیں گے نا ہمیں، تو وہ ایک گھڑی سے زیادہ ہمیں اندر ٹھہرنے، جیسے قرآن وہ کہتا ہے صرف ثواب کے لیے پڑھ، قرآن سے تزکیہ، ہدایت اور قرآن کا اتباع نہ کر۔ اور آج دیکھیں ہم شیطان کی مان رہے ہیں کہ نہیں؟ شیطان کہتا ہے اللہ کو صرف مان، اللہ کی نہ مان۔ اسی طرح شیطان کہتا ہے اسلام کا گھر دیکھ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس میں رہنا نہ، اور ہم وہی کر رہے ہیں۔ تو آج کامیاب ہم نے کس کو کیا ہوا؟ شیطان کو کیا ہوا۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ شیطان کے دیکھیں جتھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں ہم نے پڑھا ہے، سورۃ الاعراف میں گزرا ہے، شیطان اللہ کہتا ہے پورے جتھوں کی شکل میں حملہ کرتا ہے، اور ہر وقت شیطان اور اس کے گروہ اللہ کہتا ہے تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جب وہ جتھے کی شکل میں ہے تو ہم کیوں نہیں بنتے ایک جماعت؟ سوچیں،
اس کا مطلب ہے جماعت کا مقابلہ جماعت سے ہوگا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. ایک اکیلا بندہ گھر بیٹھا شیطان کے جتھے سے مقابلہ کر نہیں سکتا. میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کتنے کتنے نیک لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ شیطان کے جتھوں کا مقابلہ اکیلے کر نہیں سکتے. اس لیے اللہ کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ملو، اللہ کہتا ہے ملو ایک دوسرے کے ساتھ. انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھو. اللہ کہتا ہے تجاہدوا فی سبیل اللہ، مل کے مجاہدہ کرو. اللہ کہتا ہے مل کے امر بالمعروف نہی عن المنکر، مل کے کرو. اللہ کہیں نہیں کہتا کلے کلے بیٹھ کے کارن اللہ نہ کر لو، بلکہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص اکیلا بیٹھا گھر میں اللہ نہ کر رہا تھا، اللہ نے کہا اس بستی کو تباہ کر دو، جا کے الٹا دو اس بستی کو. تو جبرائیل علیہ السلام حیران ہوئے، یا اللہ وہاں تو ایک اتنا نیک بندہ ہے جو ہر وقت تیرا ذکر، تیری یاد، تیری فکر میں رہتا ہے. اللہ نے کہا اس کو تو غیرت نہیں آئی، وہ تو بے غیرت. اللہ نے کہا سب سے بڑا جو اکیلا بیٹھا مجھے یاد کر رہا ہے اور ارد گرد کے لوگ بھولے ہوئے ہیں ان کو یاد نہیں دلا رہا، خود اکیلا بیٹھا یاد کر رہا ہے. تو اللہ نے کہا یہی تو مجھے سب سے زیادہ بات بری لگ رہی ہے کہ خود بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے اور دوسروں کو بلا نہیں رہا، نہ دوسروں کو سمجھا رہا ہے. تو اللہ نے پوری بستی کو تباہ کروا دیا. اس سے آپ اندازہ کریں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کتنا ضروری ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تک کسی بستی میں یہ کام ہوتا رہتا ہے نا، اللہ کا عذاب نہیں آتا اس بستی. اور جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے جاؤ دیکھو وہاں کوئی اللہ کا کام، کوئی دین کا کام ہو رہا ہے، اگر نہیں ہو رہا تو بستی کو تباہ کر دو. اللہ کہتا ہے میں نے رکھ کے کرنا کیا ہے ان کو، دنیا دار کمینے، کیا کرنا میں نے ان کو. اللہ اس بستی کو پھر تباہ کروا دیتا. تو یہی میرا مقصد ہے کہ ہم مل کر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کریں تاکہ ہم خود بھی اللہ کے عذاب سے بچیں اور جو اس بستی میں اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی بچے رہیں. جیسے پیچھے اللہ کا عذاب آیا تھا نا، کرونا کیا تھا؟ کرونا اللہ کے عذاب کی شکل تھی نا. تو اس طرح اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا تو جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہوتے ہیں وہ پھر اللہ کی پکڑ میں نہیں آتے. آپ کو پتہ یہ بات، اللہ انہیں پھر موقع دے دیتا، پھر اللہ ان کے ساتھ، اللہ کہتا ہے چلو تھوڑا بہت کر ہی رہے تھے، اللہ پھر انہیں معاف کر دیتا. لیکن اگر ہم بالکل چھوڑ کے دین کا کام گھروں میں بیٹھے اپنی لائف انجوائے کرتے رہیں، اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے سیلف انٹرٹینمنٹ سیلف ہیپینس میں بیٹھے رہیں گے نا، تو پھر اللہ اس قوم کو عذاب دینے میں دیر نہیں کرتا. میں یہ قرآن پاک میں آیتیں ہیں. اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں زندگی کا مقصد یہ تو نہیں دیا ہوا کہ تم جانوروں کی طرح کھاؤ پیو بچے پیدا کرو اور سو جاؤ. یہ تھوڑی زندگی کا مقصد ہے. اللہ نے زندگی کا ایک مقصد ہمیں دیا ہوا ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرو. اور کیا کرو؟ صراط المستقیم پر مل کے چلو. انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھو، تقوی کا زاد راہ جمع کرو. اور اگر اللہ کہتا ہے جو کام میں نے تمہیں دیا نہیں کرنا تو جو تم کر رہے ہو بیکار ہے، اس کی کوئی ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں ہوتی. تو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ بکنگ لے لیں اسلام کے گھر کی، اور جو پہلا کمرہ ہے اس میں آپ بیٹھے ہیں اور وہ پہلا کمرہ ہے شہادہ. اب میں آپ کو ٹرن بائی ٹرن لے کے جانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کا یہ گھر پورا کہتے ہیں نا چمک دمک والا، سلامتی والا. آپ آج اسلام کا گھر چمکائیں گے تو کل اللہ آپ کو جنتیں اللہ آپ کو چمکائے گا. جتنی محنت آپ یہاں کریں گے نا، اس لیے میں آپ کے ساتھ محنت کر رہی ہوتی ہوں، ورنہ پڑھا کے آگے جانا کوئی مشکل تو نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ حدیث تو کب کی ہم نے پڑھ لی ہوتی، لیکن میں تو آپ کے ساتھ حقیقتاً تعمیر کر رہی ہوں. پتہ حقیقتاً تعمیر کر رہی ہوں تاکہ آپ کی کل کو توقیر ہو. ورنہ حال ہی آپ پڑھ کے چلے جائیں گے تحریر تو اللہ کہے گا کہ تعمیر کدھر تھی، حال ہی پڑھ کے بیٹھ گئی، عمل کدھر تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے صرف اسلام کو دے کے ونڈو شاپنگ نہیں کرنی، ہم نے کوئی سودا بھی لینا ہے. پھر اسلام کے گھر کے اندر داخل ہو کے اس کو سجانا بھی ہے. پہلا جو ہم نے سجانا ہے شہادہ سے سجانا ہے. اور شہادہ سے کیسے سجانا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی اور خواہش کو باہر چھوڑ کے آنا ہے. جب اسلام کے گھر کے اندر داخل ہونا ہے نا، اپنی خوشیاں، اپنے غم، اپنی چاہتیں، اپنی محبتیں، اپنی حسرتیں، اپنے پچھتاوے سب باہر چھوڑ کے آؤ. یہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ اسلام کے گھر میں آئے ہوتے ہیں
اور غم اپنے، دکھڑے اپنے، پریشانیاں آئے ہے کیوں ہویا ہے، نہیں سی ہونا چاہیے، آیا ہو جاتا نا کاش، اے پتہ نہیں کیوں ہویا، اے نہ میری زندگی چ ہوندا، پچھتاوے، ندامتیں، حسرتیں، پریشانیاں اپنے لے کے آتے ہیں اسلام کے گھر کے اندر۔ اس لیے ہم اسلام کا پھر صبغۃ اللہ، جو اسلام کا رنگ ہے نا وہ ہم پہ نہیں چڑھتا، کیونکہ ہم نے پہلے ہی اتنے رنگ چڑھائے ہوئے ہیں اپنے اوپر خیر سے، یہ دا غم، وہ دا غم، اس کا پچھتاوا، وہ حسرت، وہ ندامت، یہ محرومی، یہ پریشانی، پہلے ہی اتنا کچھ ہے تو اب صبغۃ اللہ کدھر چڑھے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جب آپ اسلام کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہو نا، من پاک نیت صاف لے کے آؤ، یہی قرآن ہے۔ قرآن کے اندر جب داخل ہوتے ہو نا تو من پاک نیت صاف لے کے جب آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو قرآن سے تقوی ملے گا، نور ملے گا، شفا ملے گی، ہدایت ملے گی، اتباع ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے قرآن کھولا ہے دنیا کی فکروں میں، دنیا کے غموں میں، ہائے نہ ہویا، ہائے نہیں سی ہونا چاہیے، کاش ہے نہ ہوندا، تو آپ قرآن کھولو گے تو پھر بھی آپ کو کچھ بھی حاصل، کیونکہ آپ نے اندر ہی اپنے اتنا بھرا ہوا ہے، پہلے ہی آپ کے اندر اتنے غم دکھ دنیا کے، پہلے ہی سارا نکو نک ہوا ہے، تو اندر اب جائے کیا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو پریکٹیکل باتیں بتا رہی ہوں کہ اگر قرآن سے بھی کچھ لینا ہے تو من پاک نیت صاف، اور اگر اسلام سے کچھ لینا ہے تو اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے من پاک نیت صاف، ایسے ہو جاؤ کہ جیسے میں آج پیدا ہوا ہوں، میں آج دنیا میں آیا ہوں، یہ نہ سوچیں میری اتنی ایج ہو گئی ہے اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، نہیں، جب اللہ نے آپ کا داخل لکھا ہوا تھا، داخلہ اسلام کے گھر میں، داخلہ اسلام کے اسکول میں، داخلہ نہیں بچے داخل کرتے، آپ کا داخلہ اگر 50 سال کی ایج میں تھا یا 60 سال کی ایج میں تھا یا 70 سال کی ایج میں تھا تو وہ اللہ نے لکھا ہوا تھا اس اتنی ایج میں اس کا داخلہ ہوگا، لیکن آپ یہ شکر کرو داخلہ ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہ غم کریں اب تو میری بہت ایج ہو گئی ہے اب تو میں کیا، دیکھیں کتنے کتنے صحابہ اکرام اسلام قبول کرتے تھے، کتنی ایج ان کی ہو گئی ہوتی تھی، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا بھی ہونا تھا نا۔ تو آپ کو بھی اسلام کے گھر کا صحیح ایڈمیشن، صحیح انٹری آپ کی تبھی ہونی تھی جب اللہ نے لکھا ہوا تھا آپ کا وقت، بغیر پچھتاوے کے داخل ہوں، یہ نہ پچھتاوا لے کے داخل ہوں کاش ایسا تو کاش ویسا، آپ اللہ سے بہتر سوچ نہیں سکتے، آپ اللہ سے بہتر پلان کر نہیں سکتے، سی بات ہے کہ نہیں؟ اب اگر آپ کو اب داخلہ ملا نا اب آپ کو قدر بھی زیادہ آئے گی، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جو چیز دیر سے ملے اور بڑی محنت کے بعد ملے انسان اتنا ہی اس کو سنبھال سنبھال کے اس کی قدر کر کے رکھتا، سمجھ لیتا، اس کو ضائع نہیں کرتا، نہ اس کو کہتے ہیں نا ادھر ادھر۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے اب جو مجھے اسلام کے گھر میں داخلہ ملا ہے یہ مجھے دارالسلام جنتوں کے لیے ملا ہے، اور میں نے اب اپنے ایمان کی تعمیر کرنی ہے، اس گھر میں داخل ہو کے سلامتی والے گھر میں میں نے داخل ہونا ہے، دنیا کی فکریں، پچھتاوے، غم باہر چھوڑ کے آنے ہیں۔ اب میں نے اس گھر کے اندر میں نے کیا کرنا ہے، اس گھر کو سجانا ہے، جیسے آپ گھر لیتے ہیں اس کو سجاتے ہیں نا، اب آپ نے اس گھر کو سجانا ہے، اور سجانا کیسے ہے؟ سنت سے، شریعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، اطاعت سے، محبت سے، اتباع سے، کیونکہ اللہ کو یہی گھر پسند ہے جو اس طرح سے سجا ہوا ہوگا، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول سے۔ اور اگر آپ اپنی مرضی سے گھر سجاتے رہے تو اللہ کہے گا یہ تو مجھے پسند ہی نہیں، یہ تو میں نے کہا ہی نہیں، یہ تو میں نے مانگا ہی نہیں، یہ تو میں نے چاہا ہی نہیں، الٹا آپ گھر سے جا کے پھنس جائیں گے۔ محنت اگر کرنی ہے تو اس طرح کرو جیسے اللہ کو پسند ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلا قدم ہے شہادہ، لا الہ کا مطلب ہے میں نے کسی اور کو اپنی زندگی کا مرکز محور نہیں بنانا، لا الہ کسی کو نہیں بنانا۔ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، یہ ہم کیوں کعبے کے گرد جا کے چکر لگاتے ہیں، کعبے کے گرد جو چکر جا کے ہم لگاتے ہیں اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ یہی تو کانسیپٹ ہے کہ یا اللہ میں تیرا دیوانہ، تیرا پروانہ، تیرا مستانہ، تیرا فقیر، یہ مقصد ہے۔ ورنہ اللہ کو چکر لگوا کے اللہ کو کیا ملنا ہے ہم سے؟ ہم چکر لگا کے ہمیں چکر آ جائیں، اللہ کو کیا ملے؟ سوچیں کبھی، آپ ڈیپلی باتوں پہ غور کیا کریں نا۔ اور چکر بھی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا، کلاک وائز نہیں ہے، اینٹی کلاک وائز۔ اینٹی کلاک وائز کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے زمانے کے ساتھ نہ چلنا، قرآن کے ساتھ چلنا، خاندان کے پیچھے نہ چلنا، رحمان کے پیچھے چلنا۔ اس لیے جو ادھر ہم خانہ کعبہ میں جا کے چکر لگاتے ہیں نا وہ اینٹی کلاک وائز ہوتے ہیں، زمانے کے خلاف۔ اللہ دیکھو کیسے کیسے ہمیں سمجھاتا ہے، پر ہم
आंखें बंद कान बंद करके वो है ना पर्दे क्या सुम्मुन बुकमुन बन के कुरान से कुछ नहीं लिया, इस्लाम से कुछ नहीं लिया, और बस अन्नेवाह दौड़ के तो अन्नेवाह छलांगे लगा के आ जाते हैं वापस और खुश होते रहते हैं पूरा कुरान पढ़ लिया, एक बात नहीं पल्ले पड़ी। यही तो बात है। देखिए उधर उधर कितने लोग हाज उम्रा करने जाते हैं, लेकिन मुझे बताएं किसी को समझ हो जो काबे के गिर्द चक्कर लगाने का मकसद क्या है? अल्लाह में चक्कर क्यों लगवा रहा है? अल्लाह कह रहा है मेरी बंदगी के गिर्द, मेरे गिर्द बंदा बन के, मेरे जो अहकामात हैं मेरी हदूद के गिर्द गिर्द, मेरी रजा के गिर्द गिर्द रहो। इनमें बताया पता नहीं पता। जिंदगी अल्लाह कहता है मेरे गिर्द गिर्द गुजारो, मेरी अहकाम, मेरी हदूद, मेरी आयात, मेरे पैगामात के गिर्द गिर्द रहो, जैसे शम्मा के गिर्द परवाने, ऐसे रहो। हमें पता नहीं होता, चक्कर लगा के भी आ जाते हैं, फिर वही हरकत है, फिर चक्करबाजियां दुनिया में शुरू कर देते हैं, फिर मक्करबाजियां शुरू कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं कि उधर मैं अल्लाह को क्या 7 चक्कर लगाए मैंने, 7 दफा मैंने अल्लाह को वादा दिया या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरा रहूंगा तेरा रहूंगा तेरा रहूंगा, फिर भी आके तो पता ही नहीं वादा उधर दिया, इधर जाके वादा हलाफी कर दी। तो ये है कि हमें पहले तो शहादा को सही करें। अब मैंने किसी चीज को अपनी जिंदगी का महवर और मरकज नहीं बनाना, ना पैसा ना औलाद, जो जीनतें हैं कुरान पाक में हमने पढ़ा था ना, जीनतें सब छोड़ देनी है मैंने। जीनतें क्या है? अल्लाह ने कहा था जोज की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, ज्वेलरी की मोहब्बत, प्रॉपर्टी की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, इनको मैंने अपना इलाहा नहीं बनाना। दे आर नॉट द सेंटर ऑफ माई लाइफ। मेरा सेंटर ऑफ लाइफ क्या है? अल्लाह, और मैंने इस तक पहुंचना है मोहम्मद रसूलुल्लाह, रिजाए खुदा इत्तबाए मुस्तफा, ये है शहादा। लेकिन हमने तो शहादा को ही नहीं समझा हुआ। रिजाए खुदा को मैंने पाना है इत्तबाए मुस्तफा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तो आप हज उम्रे पे जाके जब काबे के चक्कर लगा के आते हो, यही तो अल्लाह को कह के आते हो कि मुझे क्या पता था मैंने काबे के चक्कर लगाने, मुझे किसने बताया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया इस तरह उम्रा तवाफ करो। तो अल्लाह की रजा को मैंने कैसे पाया? इत्तबाए मुस्तफा। तो जब तक हमारा शहादा ही नहीं सही होगा कि जब मैंने अल्लाह को कहा है ला इलाहा, इसका मतलब है मैंने किसी जीनत को अपनी जिंदगी का मरकज नहीं बनाना, मैंने इल्लल्लाह हालिस अल्लाह को मैंने अपनी जिंदगी का मरकज और महवर बनाना है। और वो कैसे होगा? जब मैं बंदगी सीखूंगी। बंदगी के आपको स्टेप पता है ना सारे, निदामत, मलामत, रियाजत, मेहनत, मुशक्कत, अल्लाह के रस्ते में हशीयत, तहारत, इताअत, मोहब्बत, इत्तबा, रिजा, ये बंदगी है। जब मैं बंदगी सीखूंगी फिर मैं बंदा बनूंगी। बंदा क्या होता है? जिक्र, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में, आखिरत की फिक्र में, रब के शुक्र में, सब्र में, तवक्कुल में और रिजा में। बंदगी से बंदा, और फिर मैं पहुंचा कहाँ? इबादत। जब मैं इबादत पर पहुंचा तो मैं क्या हो गया? लिल्ला बिल्ला। अब मैंने आपको ये बातें रटा देनी है, इतनी अच्छी तरह रटा देनी है कि आप जहां भी जाए आप यही करते जाएं, लिल्ला बिल्ला मल्ला तवक्कुल अल्लाह, ताकि आप चुगलियां ही छोड़ दें, गीबतें छोड़ दें, आप दुनिया की चाहते छोड़ दें, जिससे भी बात करें लिल्ला, और इस फिक्र से करें बिल्ला, और ये सोच के करें माल्ला, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, माल्ला, दिल में ये हो तवक्कुल अल्लाह, नजर हो रदी अल्लाह। ये होता है जब आप काबे के गिर्द चक्कर लगाते हैं ना, आप यही करने जा रहे होते हैं, रब को कह रहे होते हैं, शहादा कह रहे होते हैं, लिल्ला बिल्ला माल्ला तवक्कुल अल्लाह रदी अल्लाह। काबे के गिर्द चक्कर का ये मकसद होता है, या अल्लाह मैं शहादा गवाही दे रहा हूँ अपने अमल से, कौल से, फेल से, किरदार से, अपने एक एक उज्व से, क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तू शम्मा मैं तेरा परवाना, तू बादशाह मैं तेरा मंगता। ये चक्कर लगाने का मकसद होता है मैं तेरे दर का दीवाना, मैं तेरे दर का फकीर असीर, मैं यहीं पर रहूंगा तेरे दर का मंगता बन के। लेकिन मुझे बताएं, हम चले जाते हैं हज उम्रा करने, लेकिन हमें कोई अंडरस्टैंडिंग होती है? समझ आई, अल्लाह बुला ले हमें। इसलिए हज का रुकन जो है ना वो आखिरी है,
اور ہم اس آخری رکن پر چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں بغیر پہلے رکن کے. بلکہ پہلا رکن کیا، اسلام میں بھی داخل ہوتے، اسلام کا گھر لیا نہیں، سودا کیا نہیں، نہ اندر داخل ہوئے ہیں، نہ شہادہ کا پہلا کمرہ لیا ہے، بکنگ کروائی ہے، کچھ بھی نہیں کیا. بس وہ حج، وہ جو اوپر حج ہے نا وہ میں نے دینا ہے، نیچے بیس آئی کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے پہلے اسلام کا گھر کے اندر تو جاؤ، پہلے اپنی بکنگ تو کروا ہے، پھر تو اپنا شہادہ پہ محنت کر 10 سال، پھر تو محنت کر نماز پہ 10 سال، پھر تو محنت کر زکوٰۃ پہ 10 سال. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے من پاک کرنا. ہر ایک چیز پہ 10 سال محنت کرنا. جب تو حج اور عمرے کے قابل ہوگا نا تب تک 40 سال تیری عمر ہو جانی چاہیے. یہ صحیح انہوں نے کہا، میں کہنے لگی تھی کہ 40 سال جب تو مجاہدہ کرے گا نا تو حج کے قابل ہوگا. مجاہدے کی 40 سال کی زندگی تجھے، حج کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ارادہ کرنا. اب تو اس قابل ہوا ہے کہ تو للہ باللہ مع اللہ توکل اللہ والا ہو گیا. اب تو اللہ کا ارادہ کر لے، اب وہاں جا کے چکر لگا، اپنے رب کو بتا میں تیرا پروانہ، اب میں زندگی تیری رضا کے گرد گزاروں گا. اب جا کے چکر لگا، جو تیرے اندر ہے، جو تیرے ذہن میں ہے، اب جسم کو بھی جا کے اسی کے در کے چکر لگوا. ہمیں تو کوئی شعور ہی نہیں ہوتا، ہم تو پھیرے لگا کے ویسے ہی آ جاتے ہیں. نام پیچھے مجاہدہ ہوتا ہے اس لیے پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ پہلا، میں آپ کو پہلا جو ہے نا شہادہ، اس کی بات صرف سمجھا رہی ہوں کہ شہادہ جب تک ہمارا صحیح نہیں ہوگا، اور شہادہ کیسے صحیح ہوگا جب تک اسلام کے گھر کے اندر ہی نہیں ہم داخل ہوئے، بکنگ ہی نہیں لی، تو پھر ہمیں شہادہ کہاں سے ملے گا. تو اس لیے پہلے اسلام کے گھر کے اندر داخل ہوں نیت کے ساتھ، اور نیت یہ کرنی ہے رضائے خدا اتباع مصطفیٰ. اسلام کے گھر کے اندر داخل ہوں نیت یہ کرنی ہے کہ تجاہدوا فی سبیل اللہ. آئندہ سے میں نے شیطان کے ساتھ میں نے جہاد کرنا ہے، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور دنیا میں فساد نہیں کرنا. پھر گھر کے اندر داخل ہونا ہے اور پھر دن رات مجاہدہ کرنا. اور مجاہدہ اکیلے نہیں ہونا، انعمت علیہم کے ساتھ ہونا. اور مجاہدہ کر کے ہم نے لینا کیا ہے، تقویٰ کا زاد راہ لینا. اور پھر جب ہم یہ جمع کریں گے تو ہم رفتہ رفتہ پھر متقی بن جائیں گے، اور پھر نور والے اور ایمان والے بن جائیں گے. تو پھر ہم محمد رسول اللہ کی پیروی والے بن جائیں گے. تو یہ شہادہ ایک سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہوگا. شہادہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر ہم دوسرا جو سٹیپ ہے صلاۃ، نماز، اس کی طرف جائیں گے.